نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجاج کرام ضیوف الرحمن، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کے احسان سے کل انشاءاللہ العزیز ہماری مدینہ پاک روانگی ہے۔ مدینہ پاک کے بہت سارے فضائل ہیں، وہاں کے کچھ آداب ہیں، اس کے بارے میں یہ مختصر نشست ہے۔ مدینہ پاک وہ شہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مدینہ طیبہ کے اندر برکت کو مکہ پاک سے دگنا فرما دیجیے، یہاں کے مد میں اور سا میں بھی برکت عطا فرما دیجیے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری مسجد ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا 1000 نمازوں کا اجر ہے ایک نماز پر، اور ایک روایت میں فرمایا ایک نماز پر 50,000 نمازوں کا اجر ہے، اور ایک اور روایت میں فرمایا جو شخص 40 نمازیں میری مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس طرح ادا کرے کہ ایک نماز بھی نہ چھوٹے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا انعام دیتے ہیں کہ وہ عذاب سے بری ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو نفاق سے بری ہونے کا بھی پروانہ جاری فرماتے ہیں، یعنی وہ نہ منافق ہے اور نہ اس کو عذاب ہوگا۔ تو اس لیے غور کریں کہ ایک نماز 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ اگر دن میں 5 نمازیں ادا کریں تو 5000 نمازیں ہوئیں، اور اگر زیادہ سے زیادہ ایک نماز کا اجر 50,000 نمازوں کے برابر دیکھ لیا جائے تو 5 نمازوں کا اجر 2.5 لاکھ نمازوں کے برابر ہوا۔ ایک نماز جو 1000 نمازوں کے برابر ہے، یہ کتنی مدت میں آدمی اتنی نمازیں ادا کر سکتا ہے؟ 6 ماہ 20 دن لگتے ہیں 1000 نمازیں ادا کرنے میں، اور 5 نمازوں کا اجر کتنا ہے؟ 2 سال 9 ماہ اور 10 دن۔ اسی طرح اگر اللہ پاک 40 نمازوں کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں کہ آدمی یہ فضیلت بھی حاصل کر لے، تو پھر 22 سال 2 ماہ اور 20 دن، اتنی عمر اگر ہو تو اتنی نمازیں ادا ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ایک تو نمازوں کا اہتمام کرنا ہے وہاں جا کر، اور دوسری چیز سب سے جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور ہستی کا مبارک روضہ ہے، اور وہاں پہ ایک مومن کے لیے اس سے بڑی سعادت نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو، جن سے وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتا ہے، اپنی اولاد سے زیادہ، اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جب کوئی مجھ پر آ کر درود بھیجتا ہے تو اللہ میری روح کو لوٹا دیتے ہیں اور میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اور یہ بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ جو قریب آ کر سلام کرتا ہے میں اس کو سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں، جو دور سے مجھ پر درود اور سلام بھیجتا ہے فرشتے وہ مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو اس لیے بڑے اہتمام کے ساتھ اس سفر کو اور ان ایام کو ہم نے انشاءاللہ گزارنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو صبح جب انشاءاللہ ہم روانہ ہوں گے تو ایک تو وقت کی پابندی کریں گے، انشاءاللہ 9 بجے اپنا سامان جو ہے وہ نیچے گراؤنڈ فلور پہ لابی میں لے آئیں گے۔ اس کے بعد جیسے ہی مدینہ پاک کی طرف روانہ ہوں گے تو انشاءاللہ درود و سلام کی کثرت کریں گے۔ یاد رکھیں ان دنوں میں جو سب سے زیادہ عمل کرنا ہے اور عام زندگی میں بھی جس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے وہ درود و سلام ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی میں آپ پر کتنا درود بھیجوں؟ تو جب انہوں نے یہ کہا کہ کیا میں انشاءاللہ سارا وقت ہی آپ پر درود بھیجوں گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یہ تو تمہاری دنیا اور آخرت کے جملہ مسائل اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے حل فرما دیں گے۔ تو انشاءاللہ وہاں پہ درود و سلام کی کثرت کرتے ہوئے انشاءاللہ جائیں گے،
اور جب اپنے مقام پہ پہنچیں گے آرام سے اپنا سامان رکھ کر سکون کے ساتھ انشاءاللہ اگر موقع ملے تو غسل فرمائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید لباس پسند تھا، سنت سمجھ کر سفید لباس کا اہتمام کریں۔ مسواک پسند تھی، مسواک کا اہتمام کریں، اور پھر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لائیں۔ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے دایاں قدم مسجد کے اندر رکھیں اور بسم اللہ پڑھ کے والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ درود شریف پڑھ کے رب اغفر لی ذنوبی یہ دعا پڑھ کے اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ کے مسجد میں داخل ہوں۔ جہاں کہیں جگہ ملے تحیت المسجد 2 رکعت ادا کریں۔ اس کے بعد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف باب السلام کی طرف انتہائی ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ جو ہے وہاں پہ آئیں۔ مسجد میں شور نہ کریں، آواز بلند نہ کریں، اور اس بات کا خیال رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ حجرات میں فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم۔ یہ جو آیات ہیں ان میں یہ کہا گیا ہے کہ اپنی آواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے نہ پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یعنی آپ کے آداب اور احترام کا بتایا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کے اندر کسی کو اونچی آواز میں ایک دوسرے سے بات کرتے دیکھا تو انہوں نے ان کو بلایا اور بلا کر یہ کہا کہ تم کہاں سے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم طائف سے ہیں۔ کہا کہ اگر تم مدینہ کے ہوتے تو میں تمہیں کوڑے لگاتا کہ تم نے یہ آیات نہیں سنی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب جو ہے وہ آج بھی وہاں موجود ہے۔ جیسے شہید اپنی قبروں میں زندہ ہیں تو انبیاء جو ہیں وہ شہداء سے زیادہ فضیلت والے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء سے اور سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ تو جب باب السلام سے داخل ہوں تو انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ، وہاں پہ یہ نہ ہو کہ موبائل آپ کے ہاتھ میں ہو اور آپ اپنی سیلفیاں بنا رہے ہوں اور ویڈیو لنک پہ بات چیت چل رہی ہو، نہیں، بڑے ادب اور احترام کے ساتھ۔ وہاں تو بڑے بڑے اولیاء اور اللہ والے سانس بھی ادب سے لیتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے قریب آئیں تو آ کر جو ہے وہاں پہ سب سے پہلے جب سلام پیش کریں انتہائی ادب کے ساتھ، جیسے ہم نماز میں تحیات میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور درود و سلام ایسے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا کسی بھی صیغے کے ساتھ درود و سلام پڑھا جا سکتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ وہاں پہ وقت تھوڑا ہوتا ہے تو بڑے ادب کے ساتھ نہ جالیوں کے ساتھ چمٹیں، نہ کسی کو دھکا دیں، نہ اپنی آواز اونچی کریں، بڑے ادب کے ساتھ ساری توجہ دل کی طرف، اور دل کی توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال نہیں کرنا۔ سوال جب بھی کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سے سوال کرنا ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد جب بھی مانگنی ہے اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کی درخواست کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک اور بھی آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اے نبی یہ اگر گناہ گار ہیں، گناہ کر کے آئیں اور آپ کے پاس آئیں اور آپ اللہ سے ان کے لیے بخشش مانگیں، یہ بھی اللہ سے بخشش مانگیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو اس آیت کا حوالہ دیتے ہوئے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کریں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کی پوری امت کو معاف فرمائے، اور بالخصوص آپ کے اس خادم اور غلام کو بھی معاف فرما دے۔
تو اسی طرح پھر تھوڑا ایک قدم آگے بڑھ کر جب دیکھیں گے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا روزہ مبارک ہے، تو وہاں پہ السلام علیک یا ابا بکر الصدیق، اور پھر آگے السلام علیک یا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمارے اوپر بڑے احسانات ہیں، آپ کی پہچان ہمیں ملی، قرآن ملا، ایمان ملا، اے اللہ بہترین جزا عطا فرما ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری طرف سے، اس سے بہتر جو کسی امتی کی طرف سے کسی نبی کو جزا دی گئی ہو۔ ایسے ہی اے اللہ حضرت ابو بکر اور عمر کو اور تمام صحابہ اور تمام اہل بیت کو کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی خاطر اپنا جان، مال، وقت سب کچھ جو ہے وہ قربان کر دیا۔ اس کے بعد جب باہر نکلیں گے تو سامنے جنت البقیع ہے، 10,000 صحابہ کی وہاں قبریں ہیں، ان کے لیے دعا کریں السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ اے اللہ جتنی رحمتیں ان پر بقیع والوں پر اتر رہی ہیں، اے اللہ ان میں سے ہمیں حصہ عطا فرما۔ یاد رکھیں 4 زیارتیں مسنون ہیں مدینہ پاک کے اندر صرف، باقی آپ کا ذوق اور شوق ہے کہ جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم پڑے ہیں ان جگہوں پہ جانا یا ان کی تاریخ کو دیکھنا یا اس میں سے سبق حاصل کرنا۔ ایک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت یہ مسنون ہے، دوسرا جنت البقیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے اور وہاں جا کر دعائیں فرمایا کرتے تھے، اور تیسرا شہدائے احد، وہاں پر احد کے مقام پر جا کر ان کے لیے دعا کرنا۔ ان میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دیگر صحابہ ہیں، ان کے لیے دعا کرنا اے اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما، اور ہمیں بھی دین کی اشاعت اور سربلندی کے لیے قبول فرما کہ ہم بھی اپنا جان، مال، وقت دین کی خاطر، اس کی سربلندی کی خاطر جو ہے وہ لگائیں۔ اسی طرح چوتھی زیارت جو ہے وہ قباء مسجد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہفتے میں ایک دفعہ وہاں تشریف لے جاتے اور وہاں نفل ادا کرتے، اور آپ نے امت کو یہ بشارت دی کہ جو شخص گھر سے وضو کر کے آئے اور یہاں آ کر 2 نفل پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک عمرے کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اس طرح میرے عزیزو یہ تھوڑی سی مختصر بات ہے۔ پھر ریاض الجنہ جب جانے کا موقع ملے تو وہ بھی بڑی قیمتی جگہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ او کما قال، کہ میرے گھر اور ممبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ جب دنیا ساری تباہ ہو جائے گی تو یہ ٹکڑا جنت میں، علماء فرماتے ہیں، جنت کے ساتھ جا کر مل جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں میرا ممبر ہے وہاں پہ حوض کوثر ہوگا، یعنی قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ حوض کوثر کو قائم فرمائیں گے تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ممبر بھی ہوگا۔ تو جب ریاض الجنہ جانے کا موقع ملے تو یہ جنت کا ٹکڑا ہے، وہاں جا کر جو ہے بہت سارے وہاں پہ ستون ہیں، اور ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی ہے جہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی نشاندہی کی، وہ ستون عائشہ ہے، اگر موقع ملے وہاں پہ 2 رکعت ادا فرمائیں۔ اسی طرح وہاں پہ اور بھی ستون ہیں، ایک وفود کے لیے تھا، اس پہ لکھا ہوا ہے، وہاں پہ وفود آتے تھے۔ ایک ستون ابو لبابہ ہے، وہاں پہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ ایک جگہ ستون سریر ہے، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کے اندر آپ وہاں پہ جو ہے تشریف فرما ہوتے تھے۔ اس طرح سے وہاں پہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور سچ فرمایا، اور بے شک وہ اپنی مرضی سے نہیں فرماتے تھے، جو بھی فرماتے تھے وما ینطق عن الہویٰ، آپ کے حکم سے فرماتے تھے۔ تو اللہ آپ جنت میں جس کو ایک دفعہ داخل فرما لیں گے تو دوبارہ اس کو نکالیں گے نہیں، اور اس کی دعائیں بھی قبول کریں گے۔ لہم فیہا فاکہۃ لہم فیہا فاکہۃ ولہم فیہا ما یدعون، کہ وہاں جنت میں پھل ہوں گے اور دعائیں قبول ہوں گی۔ اے اللہ میری دعا سن لیجئے
کہ جیسے آج آپ نے مجھے اس جنت کے ٹکڑے میں داخل فرمایا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری اولادوں کے لیے جنت کو مقدر فرما دیجئے۔ اسی طرح ایک بہت اہم بات جو شاید آپ کے لیے نہیں ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا ہے مسجد نبوی میں آنے والوں کے لیے۔ تمنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو میری مسجد میں آئے اور آ کر کچھ سیکھے یا سکھائے، یہ حدیث پاک ہے ابن ماجہ کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو میری مسجد میں آئے اور آ کر سیکھے یا سکھائے تو وہ یہاں سے ایسے جاتا ہے جیسے کوئی مجاہد فی سبیل اللہ کے راستے میں جہاد کر کے واپس جاتا ہے۔ اور جو آیا اور نہ اس نے کچھ سیکھا، نہ کچھ سکھایا، نہ کوئی خیر کا ارادہ کیا، وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ کسی کے مال و متاع پہ حسرت کی نظر سے دیکھتا ہے، بس وہ آیا اور چلا گیا۔ تو اس حدیث پاک پر عمل کرنے کے لیے سعودی حکومت نے وہاں پہ قرآن پاک کی تجوید کے حلقے لگائے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ بیٹھ کر وہ نام بھی لکھتے ہیں، ان حلقوں میں بیٹھیں، اپنی سورۃ فاتحہ ٹھیک کروائیں، قل هو اللہ ٹھیک کروائیں، احادیث کے حلقے ہیں ان میں بیٹھ کر 2-4 احادیث یاد کر لیں، یا ایک دوسرے سے بیٹھ کر کچھ چند دعائیں یاد کر لیں، یہاں سے مدینہ پاک سے جاتے ہوئے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام لے کر جائیں۔ مدینہ پاک میں جتنے دن رہیں وہاں کوشش کریں ایک تو آداب کا خیال رکھیں، دوسرا سنتوں کا خیال رکھیں، سنتوں کو اپنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے، اور جو مٹی ہوئی کسی ایک سنت کو زندہ کرے گا، فساد کے زمانے میں، یہ فساد کا زمانہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 100 شہیدوں کا اللہ اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ تو کوشش کریں، مسواک کی سنت مٹ رہی ہے، اس کو زندہ کریں۔ یہاں سے ایک دفعہ ایک فون آیا پاکستان سے ہمارے ایک دوست کو جو ہمارے ساتھ حج پہ آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہاں سے ایک چیز مفت میں ملتی ہے، وہ لے کر آنا۔ تو بندہ سوچنے لگ گیا کون سی چیز مفت میں ملتی ہے، تو میری طرف دیکھنے لگا، تو میں نے پھر اس کو سمجھایا، اس کی ریش مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ شاید تمہارا دوست تمہیں اس عظیم سنت کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہا ہے کہ یہ یہاں سے مفت میں ملتی ہے۔ سارے نبیوں کی سنت ہے داڑھی مبارک، سارے انبیاء کو خوشبو پسند تھی، سب نے نکاح کیا سوائے ایک آدھ نبی کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب تشریف لائیں گے تو ان کا نکاح ہوگا، اولاد ہوگی، اور پھر وہ روضہ رسول میں دفن ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ وہ روایات میں آتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح نصف الایمان۔ تو یہ تمام نبیوں کی سنت ہے، تو اس کو بھی کوشش کریں ساتھی، یا اس کا ارادہ کر لیں، اپنے اپنی ایک ایمان کی کیفیت ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ خوبصورت وہ نہیں جسے لوگ خوبصورت کہیں، خوبصورت وہ ہے جسے اللہ خوبصورت کہیں۔ حسین وہ نہیں جسے لوگ حسین کہیں، حسین وہ ہے جسے اللہ حسین کہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ گزارش یہ ہے کہ وہاں پہ جا کر جو ہے کسی چیز میں عیب تلاش نہ کریں، مدینہ پاک کی کسی چیز کا کوئی نقص جو ہے وہ بیان نہ کریں، اور اگر کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کریں۔ بعض اوقات ہوٹلوں کے اندر، یہاں پہ ہمیں بہت اچھا ہوٹل مل گیا، یہ 5 سٹار تھا، وہاں پہ ممکن ہے 3 سٹار ہو، 4 سٹار ہو، یا ایسا نہ ہو، ممکن ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہاں پہ ممکن ہے کہ بعض جگہوں پہ کھانوں کی ترتیب ڈیفرنٹ ہوتی ہے، تو یہ سفر ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مبارک سفر جو ہے وہ عطا فرمایا، اور حج کا سفر ہے۔ یہاں پہ ہم نے ہر جگہ پر 2-3 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے ہر موقع پر، ہر جگہ، اور دوسرا صبر کرنا ہے، اور یہ حج ہے ہی صبر اور شکر کا نام، یاد رکھیں۔ پھر یہ ہمارا وقت انشاءاللہ قیمتی بنے گا، اور یہاں ہم کس مقصد کے لیے آئے ہیں اس کو ہم نے یاد رکھنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، ہم حج کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ باقی چیزیں عارضی ہیں، وقتی ہیں۔ اللہ کی ذات ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین والسلام۔